تو آخرت کے دن جو واقعات رونما ہوں گے، جو مراحل ہوں گے، ان مراحل میں سے ایک کٹھن اور مشکل ترین مرحلہ وہ اعمال کے تول کا ہوگا کہ رب العالمین میزان عدل قائم کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وزن اس دن برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وزن کے بغیر بھی فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل کے تمام تقاضے پورے فرمائے گا کہ ہر انسان خود اپنے اعمال کا جائزہ لے اور دیکھے کہ جو اس نے کیا وہی تولے جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ حساب خود نہیں لے سکتا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم حساب لینے کو کافی ہے، لیکن اس بندے کے اطمینان قلب کے لیے، اس کی تسلی کے لیے، اتمام حجت کے لیے کہ جو جنت میں جائے تو دلیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یعنی اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا، اس کی بہت بڑی مہربانی کہ اس نے پہلے سے بتا دیا کہ ان عملوں سے تم اپنے نیکی والے پلڑے کو بھاری کر سکتے ہو، اس اعمال کے تول میں تم سرخرو ہو سکتے ہو، پہلے سے بتا دیا، پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، صرف اس کو فالو کرنا ہے، اس گائیڈنس کو، اس رہنمائی کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے، کتنی بدنصیبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی یہ 7ویں سورہ سورۃ الاعراف، اس کا پہلا رکوع آیات کریمہ 8 اور 9 تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے ایمانیات میں سے ایمان بالآخرہ یعنی آخرت پر ایمان لانے کے عقیدے کو
بنیادی عقائد میں سے قرار دیا ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت کا جہان قائم کرے گا، اور ہر انسان کو اس کے کردار کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین صلہ عطا کرے گا، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ تو ایمان بالآخرہ کا مطلب آخرت کے دن جو واقعات، جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، ان سب کے وقوع پر، ان کے ہونے پر یقین کرنا۔ تو آخرت کے دن جو واقعات رونما ہوں گے، جو مراحل ہوں گے، ان مراحل میں سے ایک کٹھن اور مشکل ترین مرحلہ وہ اعمال کے تول کا ہوگا کہ رب العالمین میزان عدل قائم کرے گا۔ تو میزان یعنی اعمال کے تولے جانے پر یقین کرنا کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، یہ ایمان بالآخرہ میں شامل ہے۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بعض انسانوں کو اس میں وزن کرائے گا۔ اسی طرح اعمال کا ذکر بھی آتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ توحید، اس کے وزن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تذکرہ ملتا ہے۔ رب العالمین نے اس وجہ سے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 8 اور 9 میں واضح طور پر فرما دیا کہ والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولا جانا یہ بالکل برحق ہے، یقینی ہے۔ اس میں رتی برابر شک کرنا یہ آخرت پر ایمان لانے کے منافی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وزن اس دن برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وزن کے بغیر بھی فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل کے تمام تقاضے پورے فرمائے گا کہ ہر انسان خود اپنے اعمال کا جائزہ لے اور دیکھے کہ جو اس نے کیا وہی تولے جا رہے ہیں، آیا اس کے کیے ہوئے اعمال، اس کے اختیار کردہ عقائد یہ وزندار ہیں یا بے وزن۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس لیے یہ میزان جو ہے قائم فرمائے گا۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، قیامت کے دن جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ المفلحون کامیاب یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو فمن ثقلت موازینہ والے ہیں، اللہم آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قائم کردہ ترازو، اس میں کسی چیز، کسی عمل کا وزن اس کی کوانٹٹی کی وجہ سے نہیں ہوگا، اس کی تعداد کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ کوالٹی کی وجہ سے ہوگا کہ جس عقیدے اور جس عمل کی کوالٹی اچھی ہو، یعنی اس کوالٹی کے مطابق عقیدہ اور عمل ہو جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بتائی ہے قرآن کی صورت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، تب اللہ تبارک و تعالی اعمال کے اس ترازو میں نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دے گا۔ اگر عقیدہ اور عمل کوالٹی والا نہ ہو
بھلے اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہو، مقدار بہت زیادہ ہو، تعداد بہت زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفرقان میں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جتنے عمل کیے، ان کافروں نے، ان مشرکوں نے، اپنے اپنے عقیدے اور عمل کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، انہوں نے کوالٹی نہیں دیکھی، اور کوالٹی اگر دیکھی تو اپنی کسوٹی پر دیکھی۔ کوالٹی وہ قرآن اور حدیث کی صورت میں دیکھنی ہے، اس میں وہ کوالٹی تلاش کرنی ہے۔ تو فرمایا ان کافروں کے جتنے اعمال ہوں گے وہ کوالٹی والے نہیں ہوں گے، ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ نے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ یہ وہ خسارہ جس سے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے۔ یہ لوگ اس خسارے سے دوچار ہو گئے، اور یہ ایسا خسارہ ہے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، آخرت میں اس خسارے کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیوں؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ہماری آیتوں سے عقیدہ اور عمل اخذ نہیں کرتے تھے، اختیار نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قائم کردہ میزان کے مطابق اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی نیکی کریں، تو ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط ان نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء آیت 47 میں بھی فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اللہ قائم کر کے دکھائے گا قیامت کے دن، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کسی کا عمل اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہوا، ہم اس کو بھی حاضر کریں گے، ہم اس کو بھی پیش کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ حساب خود نہیں لے سکتا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم حساب لینے کو کافی ہے، لیکن اس بندے کے اطمینان قلب کے لیے، اس کی تسلی کے لیے، اتمام حجت کے لیے، کہ جو جنت میں جائے تو دلیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یعنی اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی وہ کامیاب ہوا۔ جو جہنم میں جائے وہ بھی پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، کہ اس کے اعمال، اس کا عقیدہ ایسا تھا کہ جو اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون میں فرمایا، آیت 101 تا 103 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو لوگوں میں رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، مطلب ان رشتہ داریوں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں بہت سارے مراحل ہیں، کچھ ایسے مراحل ہوں گے کہ اس میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور دوسرا مطلب کہ رشتے ناتے تو ہوں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان قرابت داریوں، ان رشتوں، ان برادریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ جن قرابتوں، رشتہ داریوں، برادریوں کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یہ کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورۃ المومنون میں بھی ارشاد فرمائی۔ سورۃ القارعہ میں بھی اللہ نے فرمایا، قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام، دلوں کو ہلا دینے والی، عام طور پر ترجمہ کھڑکھڑانے والی،
لڑکپن میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو یہ ترجمہ یاد کرایا جاتا تھا، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ بھئی ترجمہ آسان لفظوں میں کرو نا. جو اسلامیات دینیات اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے اس کا ترجمہ سلیس یعنی سادہ اور آسان فہم ہو نا. ہم کہتے تھے یہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. القاریہ جو دلوں کو ہلا دے، جو انسان کے ہوش اڑا دے، قرأ. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آیت کریمہ 6 تا 11، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. کون؟ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، ثقیل ہوں گے. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، نیکی کریں، اور وہ میزان اپنے تصور میں ضرور لائیں. ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں اس لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قائم کردہ میزان کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دیں. ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں بے جان ہیں، کھوکھلی ہیں، اخلاص کی کمی ہے، اس میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہماری. اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا وہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلہ زن آگ ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا، اس کی بہت بڑی مہربانی کہ اس نے پہلے سے بتا دیا کہ ان عملوں سے تم اپنے نیکی والے پلڑے کو بھاری کر سکتے ہو. اس اعمال کے تول میں تم سرخرو ہو سکتے ہو. پہلے سے بتا دیا، پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. صرف اس کو فالو کرنا ہے، اس گائیڈنس کو، اس رہنمائی کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. اور یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے. کتنی بدنصیبی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا کرم کیا، اس کی بہت بڑی مہربانی کہ اس نے پہلے سے بتا دیا کہ ان عملوں سے تم اپنے نیکی والے پلڑے کو بھاری کر سکتے ہو. اس اعمال کے تول میں تم سرخرو ہو سکتے ہو. پہلے سے بتا دیا، پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. صرف اس کو فالو کرنا ہے، اس گائیڈنس کو، اس رہنمائی کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. اور یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے. کتنی بدنصیبی ہے. اس وجہ سے ہم وہ اعمال اختیار کریں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، جس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث اور یہ کتاب التوحید کی آخری حدیث 7563. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں، دو ذکر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے. یہ جو کلمات ہیں اس میں یعنی ثقل والے، سختی والے حروف نہیں، سارے حروف اس میں نرمی والے ہیں، جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اس میزان میں، اس ترازو میں یہ کلمے بہت بھاری ہوں گے. یعنی نیکیوں کا پلڑا اس سے بھاری ہوگا، وزندار ہوگا. جو اس کلمے کو پڑھے گا، اس پر عقیدہ رکھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا. صرف یہ کلمات بولنے کے نہیں ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق عقیدہ بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ، اس کو ایک کلمہ قرار دیا گیا.
اور دوسرا وہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی کوئی یعنی لمٹ نہیں بتائی، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، سبحان اللہ، ہر عیب سے، ہر شرک سے، ہر خامی سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے جو عظیم ہے، جو بلند تر ہے، اس کی شان عظیم، اس کی صفات عظیم، اس کے کلمات عظیم، اس کا دین عظیم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستہ چیزیں ہیں وہ سب عظیم ہیں، ان سب کو عظمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو عظمت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا الہ ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، اس کی جو صفات ہے اس طرح صفات کسی کی نہیں، اس کی جو شان ہے اس طرح شان کسی کی نہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، سورۃ الجن میں ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ وہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، اس کا کوئی معاون نہیں ہے، اس کا کوئی ہیلپر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، وہ اکیلا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اکیلا یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ تو اس ذکر کی ہم پابندی کریں۔ ایک روایت جو بہت مشہور ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ 3 مواقع ایسے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک اس میں اعمال کے تولنے کا موقع، اور دوسرا اعمال ناموں کی تقسیم، اور تیسرا پل صراط سے گزرنا۔ لوگوں میں بہت مشہور ہے، لیکن یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنے میں ہمیں احتیاط کرنا ہے، ہمیں نسبت نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترازو میں جس طرح میں نے کہا اعمال تولیں گے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ توحید، جو دل سے یہ کلمہ پڑھنے والا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے جو تقاضے ہیں، اللہ رب العالمین اس کلمہ توحید، یہ شہادت توحید، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس ترازو میں وزن کرائے گا۔ یہ آپ کے سامنے حدیث نسائی اور احمد میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹے سے کہا اوصیک بلا الہ الا اللہ، اے بیٹا میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر۔ کیوں؟ کہ سارے دین کی بنیاد یہ ہے، یہ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اسی پر سارا دین اسلام قائم ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کو ہٹا دے تو دین اسلام اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے گا۔ یہ اصل دین کی پہچان ہے، اصل دین اسلام کی پہچان ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا فَإِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وُضِعَتْ فِي كَفَّةٍ وَوُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كَفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اگر اس ترازو میں 2 پلڑے، اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں آسمان اور زمین رکھ دیا جائے، آسمان اور زمین، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا یہ بھاری ہوگا، یہ بھاری ہوگا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ جو ترازو ہے وہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھے، کوالٹی کو دیکھے گا۔ لا الہ الا اللہ کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے، اسی پر تو یہ آسمان اور زمین قائم ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث نمبر 2003، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح فرمایا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق،
اس ترازو میں سب سے زیادہ جو نیک عمل وزندار ہوگا، بھاری ہوگا، وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق، صبر، برداشت، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، یہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمیز سے بات کرنا، اخلاق کے دائرے میں بات کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، غیبتیں نہیں کرنا۔ یہ اخلاق کا جو دائرہ کافی وسیع ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ تو فرمایا اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو اس ترازو کے نیکی والے پلڑے کو بھاری کر دے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ۔ اس حسن اخلاق سے ایک بندہ نفلی نماز، نفلی روزہ رکھنے والے انسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص سے جو نفلی روزے رکھ رہا ہے، نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، وہ بے تہذیب ہے، اس میں تمیز نہیں ہے، تو اس سے وہ بندہ بہتر ہے کہ جو فرض نماز پڑھ رہے، فرض روزے رکھ رہے، زیادہ نفلی عبادت نہیں کر رہا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، ہر ایک سے عزت سے ملتا ہے، دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ تو ہم اپنے اخلاق سنواریں، اور یہ اخلاق ہم دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اسی طرح مسجد میں، مسجد سے باہر، کام کی جگہ، سفر کے دوران، یہ حسن اخلاق ہم اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق سنوارے، اللہم آمین۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 20,256، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلم کے جنازے کے پیچھے چلے گا یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے، اس کو 2 قیرات اجر ملے گا، 2 قیرات۔ اسی طرح جو اس جنازے کے پیچھے پیچھے چلا یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کر لی گئی، اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت، قیرات کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر، یعنی احد پہاڑ کے برابر نہیں کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لو اثقل فی میزان من احد، اس ذات کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا انداز کہ احد پہاڑ سے زیادہ نیکیوں والے پلڑے کو جو چیز وزندار کرے گی وہ یہ نیکی ہے، کسی کے جنازے میں شرکت، اس کے بہت فائدے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، وہ موت کی تیاری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اعمال اختیار کریں کہ جن سے ہماری نیکیوں کا پلڑا وہ بھاری ہو، ہمارے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ آج ہم اپنا احتساب کریں کہ اگر ہمارے حساب سے ہمارے ہمارے لیے میزان قائم کیا جائے تو ہم اپنا کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ ہم کیا نتیجہ نکالیں گے اگر ہم اپنا جائزہ لیں؟ کتنے پاس ہوں گے، کتنے فیل ہوں گے؟ اس کا ہم نے سوچے کبھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس میزان کے بارے میں جو ہمیں فرما رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، یاد دلا رہا ہے، ہمیں پھر بھی یاد نہیں آتا۔ یاد رکھیں اگر ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنی زندگی بیلنس کریں گے تو اس بیلنس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنی زندگی بیلنس کریں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ یار لائف کو بیلنس کرنا چاہیے، تو بھائی بیلنس کے تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ہر شخص، ہر صاحب فکر، اس کے نزدیک الگ الگ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، آئیڈیا ہے۔ سب سے بہترین زندگی جو بیلنس والی زندگی وہ قرآن اور حدیث۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام یہ بہترین دین ہے، پسندیدہ دین ہے۔ اس لیے ایمان، اعمال صالحہ، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب اعمال صالحہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامن کاتبین، جو اللہ تعالیٰ نے کندھوں پر فرشتے ہر انسان کے رکھے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں وہ بیٹھے ہوئے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے تو نام اعمال میں سیاہ کاریاں ہیں، وہ گناہوں والا فرشتہ وہ تیزی سے لکھ رہا ہوگا، اور نیکی والا فرشتہ جو وہ آہستہ آہستہ لکھ رہا ہوگا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کا حال ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ کرم کرے اپنا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر کوئی بہت چیخے گا، چلائے گا کہ نہیں مجھ پر وہ ہو گیا زیادہ، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، ہاتھ بولیں گے، ہاتھ، یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ جو یہ کما کر آیا۔ پھر انسان کیا کرے گا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ لاکھ کہے کہ اے کاش میں مٹی ہو جاؤں، اے کاش مجھے موت آ جائے، یہ کاش کاش کے جملے سے کچھ ہوگا؟ اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے گناہوں پر حسرت کریں، افسوس کریں، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ مہربان بادشاہ ہے، غفور الرحیم ہے۔ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں، یہ سوچتے ہوئے ہم یہ زندگی گزاریں کہ ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے جی رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا محسن، اتنا بڑا منعم، خالق، مالک، اتنی بڑی شان اس کی، ہم اس کے سامنے پیش ہونے کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ اس سے بڑی کوئی ذات ہے؟ تو ہم یوں ہی اس کے سامنے پیش ہوں، کتنی افسوس اور بدبختی کی بات ہوگی نا۔ ہم خوب تیاری کر کے جائیں اللہ کی توفیق سے، اور وہ تیاری بھی اس نے بتا دی، کس سلیبس سے تمہیں تیاری کرنی ہے، اس امتحان میں کامیابی کے لیے کس سلیبس سے؟ قرآن اور حدیث کے سلیبس سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اعمال کی توفیق دے، آمین، بارک اللہ فیکم۔